احسان ہوتا ہے اس معاشرے پہ. پھر ڈاکٹر وانی صاحب another stalwart. اور اب ایک وقت آ گیا, یہ دوسرا انٹریکشن ہے کہ لہجے کرخت ہو رہے ہیں, لہجے کرخت ہو رہے ہیں اور وہ جسٹیفائڈ بھی ہیں, اور ان کو میں آج انشاءاللہ ریبٹل دوں گا in a very positive manner. پھر ڈاکٹر انیس صاحب, انیس احمد صاحب, another stalwart, ایک ایسی شخصیت جو ہمارا فخر اور مان ہے. So thank you for coming and making it possible. The credit of this entire interaction with the youth of Pakistan, جو ہماری بنیاد ہے, ہماری عزت ہے, ہمارا مان ہے, ہمارا فخر ہے, ہماری بنیاد ہے, اور آنے والی آپ ہی لوگ اس ملک اور اس ملک سے جڑی ہوئی ہر چیز کو آپ ہی انشاءاللہ کیری کریں گے. تو اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر مونیر ابراہیم صاحب آپ کا, میری بہن آپ کا, بریگیڈیئر صاحب آپ کا, لون صاحب آپ کا, جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈرز آئے سب, another dynamic team there of us, اور آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے ربیع الاول کا, تلاوت ہو گئی تو ایک دفعہ اخلاص سے درود شریف پڑھیں گے سارے. یہ ٹاپک جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر, کشمیر کلچر اینڈ آئیڈینٹی, دا ریفلیکشن آف پیس اینڈ فریڈم, میں کچھ اور سوچ بنا کے یہاں پہ آیا تھا. ہم نے آج اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. میں مسلسل, مجھے اس وقت پوری آڈینس جو بیٹھی ہے اسٹرینتھ فنگر ٹپ پہ ہے, آپ سب کے چہروں کو میں نے کوئی 100 دفعہ جب سے میں ہوں دیکھ رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں کہ یوتھ کی آنکھیں, باڈی لینگویج, آپ کی اپروچ کیا ہے, what made you to be here. اور یہ ٹاپک کا سمجھنا آپ کے لیے ایسی ہے جس طرح کسی بھی انسان کے لیے اس کی اپنی CNIC کارڈ اور ملک کی شہریت ہوتی ہے. If you are unable to understand, if you are unable to explore yourself, if you are unable to realize the importance of what we are here for, تو پھر آپ یاد رکھیے, جو اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں پھر دنیا ان کو کبھی بھی اون نہیں کرتی. یہ جو تہذیب ہے, سویلائزیشن, کیسے بنتی ہیں تہذیبیں, اور تہذیب کے لیے جو ایک گاڑی میں جو فیول کا کام وہ کلچر کرتی ہے. کلچر کیسے بنتی ہے, وہ روایات, وہ اقدار, وہ سوچ اور فکر, وہ زبان, وہ رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا, وہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی وہ تمام عبادات جو بنی آدم کر رہی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہے تہذیبوں پہ, کلچر پہ, روایات پہ, اقدار پہ. ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا ایتھکس اینڈ مورالٹی, ڈاکٹر انیس صاحب, کہ جب گورے اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں تو وہ کیوں سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آتے ہیں, اور ہمارے مشرقی, ہمارے ویلیوز کے مطابق کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے جنازے میں بڑا تیار ہو کے گیا ہو؟ وہ کیا وجہ ہے کہ جب وہاں پہ تدفین کا وقت آئے تو ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ اپنی ٹوپی اتارتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ٹوپی پہن کے جاتے ہیں. یہ جو ویلیوز کا ڈفرنس ہے, یہ جو سوچ اور فکر ہے, اور آج ہمیں, ابھی آپ ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں, ایک جسچر ہے فیو سیکنڈز کا,
اگینسٹ ریشل ڈسکریمنیشن. گھٹنے کو جیسے آپ کسی لائف پارٹنر کو پرپوز کرتے ہیں اسی طرح ایک جیسچر ہے. اس جیسچر کے تھرو ایک میسج دیا جا رہا ہے کرکٹ لورز کو اور فالوورز کو کہ آپ ریشل ڈسکریمنیشن کو ڈسکارڈ کریں. یہ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ یہ آج جو مجھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جا رہی ہے, آج جو مجھے عورتوں کو ویلیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ مجھے کون بتا رہا ہے؟ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو 1909 کے قریب کہیں جا کے عورتوں کو ووٹ کا رائٹ دیتے ہیں, پراپرٹی رائٹس دیتے ہیں, اور آج بھی ان مہذب سو کالڈ مہذب دنیا میں جو چیمپئنز آف ہیومن ویلیوز یا ہیومن رائٹس بنے ہوئے ہیں, ان کی آج بھی وشیس سرکل کا سب سے زیادہ افیکٹو عورت ذات ہے. انہوں نے عورت کو, کیونکہ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ روایات, وہ اقدار جس کے لیے 177 سال سے کشمیری 1834 کو جب یہ کشمیر کا سودا ہو 75 لاکھ میں, تب سے وہ ترس رہے ہیں اینڈ اپنی آئیڈینٹی, اپنے روایات, اپنے اقدار, اپنی بنیاد, اپنے کلچر کو جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ, اور کتنے ہی وعدے کیوں نہ کیے گئے ان سے. تو آج میرا آپ سے کوشچن ہے, یس ڈاکٹر انیس صاحب نے جو فرمایا وہ 100% کریکٹ ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوارٹر فائنل تھا اگینسٹ انڈیا. اور سے سنیے بچوں, اٹ از ویری ریلیونٹ, میں آپ کی سوچ کے مطابق آج بات کرنا چاہتا ہوں. کانگریس کی جو آل ان آل ابھی بھی ہیں, سونیا گاندھی, وہ تو اٹالین ہے. راجیو گاندھی نے شادی کی, اس کو سٹیزن شپ ملی. سٹیزن شپ ملنے کے بعد وہ اس فیملی ٹری میں اس کا رول بڑا امپورٹنٹ, اور آج وہ ہندوستان کے ڈائنامکس, ہندوستان کے روایات, ہندوستان کی اقدار, ہندوستان کی تہذیب کو گلوریفائی کس طرح کرتی ہے. سنو میرے بچوں, آج وہ کہتی ہے کوارٹر فائنل میچ ہے پاکستان ورسز انڈیا ورلڈ کپ کا بنگلور میں, اور ایک دن وہ پہلے کہتی ہے کہ کلچرلی وی ہیو انویڈڈ پاکستان. ایک سٹیٹمنٹ, واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ آپ کو جب آپ ہر چیز اپنی چھوڑ کے اگلوں کی اون کریں اور محتاج ہو جائیں, ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. فار ایگزامپل, میں ابھی چائنا کی بات ہوئی, کلچرل ریولوشن چائنا میں ہوا. کب سا ٹائنمن اسکوائر میں کیا ہوا تھا؟ 1 لاکھ سے زیادہ بچے مار دیے گئے. تاریخ کون پڑھے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. کلچرل ریولوشن, چائنیز نے جینز پہننی شروع کی, ویسٹرن کلچر کو جب انہوں نے ایڈاپٹ کیا, they were not allowed to do them before. آج کیا وجہ ہے کہ جرمنی آپ چلے جائیں, I lived in Germany. بچوں غور سے سنو, جب تک جرمن کو یہ نہیں کنفرم ہوتا کہ آپ جرمنی نہیں بول سکتے, پھر آپ کے ساتھ وہ انگلش میں بات کریں گے. The same applies on French. ڈچ کو دیکھ لیں, نارویجین کو دیکھ لیں, جتنی بھی دنیا کی قومیں, اور اب آتے ہیں واپس, ہم اور آپ آدھا تتر آدھا بٹیر ہیں. کل OIC کی میٹنگ تھی, سعودی عرب کے 2 سٹیک ہولڈرز تھے, اور اس کے علاوہ سوڈان اور موراکو کے.
اور موڈ آف کمیونیکیشن کیا تھا؟ انگلش. میری بنیاد عربی ہے. یہ جو نیا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن مجھے اپنی بنیاد کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. امیجن اگر آپ عربک زبان میں آپ کو عبور ہوتا تو آج عرب ورلڈ ان کی تمام جو پراسپیرٹی ہے اس میں آپ کا رول کلیدی ہوتا. آج ہم نے آج اہمیت کیوں دی کشمیر کمیٹی؟ what کشمیر کمیٹی has to do with culture؟ غور سے سنیے گا بچوں. ایک پلیئر، ایک ایتھلیٹ، اس کو بھی چھوڑ دیں. مہدی حسن کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں. لتا منگیشکر انڈین تاریخ میں پلے بیک سنگنگ میں ان سے بڑی، جب بھی ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی لتا کا نام ٹاپ پہ آئے گا. وہ کس کی پوجا کرتی ہیں؟ یتیم. کسی اپنے کنسرن عقیدے کے مطابق بت کا تو کرتی تھی، لیکن وہ مہدی حسن صاحب کا پوجا کرتی تھی. کیوں کرتی تھی؟ what made him to be an inspiration and mentor of highest order for someone who herself is best of the best؟ میرے بچوں یاد رکھو، مہدی حسن صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ریاض، جب آپ گاتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں دن میں ہزاروں پش اپس نکالتا ہوں. اب آج کا بچہ کہے کہ ووکل کورڈز کو، اپنے گلے کو، اپنی آواز کو ٹھنڈے پانی سے بچانا، کٹی چیز سے بچانا، ایسی چیز جس سے وہ اس کے ووکل کورڈز افیکٹ ہو، what push-ups physical fitness has to do with that؟ جب آپ گائکی یا پرفارمنگ آرٹ میں آتے ہیں، یہ جو ایکٹرز ہیں یہ کیوں سکس پیکس کی بات کرتے ہیں، سپر فٹ بناتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو ڈائلاگز ڈیلیوری کرنی ہے، ایکٹنگ کرنی ہے. what physical fitness has to do with that acting؟ تو میرے بچوں آج یاد رکھ لو، today we are living in a world where multi-dimensional approach is the order of the day. ہالینڈ کا ایک پلیئر تھا، پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ. ابھی ہمارے پاکستانی ہاکی ٹیم کا اس وقت جو میجر ایمفیسس ہوتا تھا وہ سینٹر فارورڈ، ہماری سکورنگ فیلڈ گول زیادہ ہوتے تھے. تو کسی نے پاکستانی ٹیم میں کے اندر بیٹھ کے یہ مشورہ دیا کہ ہالینڈ سے کوچ لو، اور اگر یورپین کو کمپیٹ کرنا ہے تو ہالینڈ لیڈ کر رہا ہے. ہم نے ان کے کوچ کو لیا. کوچ نے جب پہلے دن، بچوں غور سے سننا، جو 30 یا 25 کا جو کیمپ بلایا پاکستان کا، ان میں سے ایک پلیئر بھی ہالینڈ کے ریزرو پلیئرز، فیلڈ ہاکی کے ریزرو پلیئرز کے لیول کا فزیکل فٹنس یا سٹیمنا نہیں تھا. باڈی آرگنز، بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اس ایتھلیٹ کو کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا، کس ٹیکنالوجی کو یوز کرنا، کون سے ویٹ، کیا ڈائٹ پلان، کیا کچھ، نو ون از ایون اس کے قریب سے نہیں گزرتا. کیا ہوا آپ کی ہاکی آج کدھر ہے؟ نئے رولز انٹروڈیوس کیے. اسی طرح آج کیا وجہ ہے کہ جب ہم انسانی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے ویتنام میں کیا کیا،
امریکہ نے کیوبا کے ساتھ کیا کیا، امریکہ نے پرشین گلف اور عراق کے ساتھ کیا کیا، ابھی افغانستان میں کیا ہوا۔ امریکہ دنیا میں ممالک کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور اس کی پالیسی کیا ہے؟ ہر طرف پوری پاکستان کی یوتھ، دنیا کی یوتھ اسی امریکن کلچر کو فالو کرتی ہے، انہی کی موویز دیکھتی ہے، اور انہی کی موویز کو دیکھ کے قوموں، تہذیبوں، روایات، اقدار کے سام ہوتے ہوئے بھی وہ ان کو وسیع سمجھتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مائیکل جیکسن، اس سے پہلے ایلوس پریسلی، اور آج جو امریکہ کا وہ ینگ لارڈ جو آج جو ریپ میوزک ہے، وہ نئی ٹرمینالوجیز جو استعمال کر رہے ہیں، دنیا کو وہ جو چیز، فار ایگزامپل آئی ایم فورس ٹو شیئر آل دس ود یو، امریکہ کے جیلوں میں ڈاکٹر صاحب بلو ویسٹ لائن ٹراؤزر انٹروڈیوس کی گئی، جو ایک خاص جینڈر کو ڈسکرائب کرنا تھا۔ میرے بچوں، اندھی تقلید میں بلو ویسٹ لائن کلچر عام ہو گیا پوری دنیا میں۔ یہ جو آج جو اپنی باڈی کو ڈگنیفائڈ طریقے سے کیری کرنے کے لیے یہ جو کپڑے جس طرح ڈیزائن ہو رہے ہیں، اس سے ڈفرنٹ میسیجز ہیں، وہ قومیں اور قوموں کی تمام سوچ اور فکر ان کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن ان قوموں کی دوڑ میں کشمیر، پاکستان، اب آپ ذرا اپنے آپ پہ آ جائیں نا، پاکستان، مجھے بتائیں ایک شخص قوالیاں گاتا رہا، نصرت فتح علی خان پی ٹی وی پہ آتا تھا قوالیاں گا گا کے، nobody bothered۔ جیسس پہ ایک مووی بن رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اسٹیفن اسپیلزبرگ نے کئی وہ آواز سنی، جیپنیز نے ان کو اپروچ کیا، جیپنیز نے ان کی آواز سے ریسرچ کی، انڈیا تک بات پہنچی۔ انڈیا نے جب نصرت فتح علی خان صاحب کو اٹھایا تو پاکستان کے بچے نے نصرت فتح علی خان صاحب کو آئیکن اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ پرائم منسٹر عمران خان شوکت خانم اسپتال کے لیے دنیا، یورپ اور امریکہ میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی ملالہ یوسفزئی کو جب نوبل پرائز مل رہا تھا، کیلاش ناتھ، غور سے سنو میرے بچوں، it's about you, we have almost played our inning۔ کیلاش ناتھ میرے ساتھ بیٹھتا ہے اس گلوبل فورم پہ جس کا میں ممبر ہوں۔ ملالہ کی ایونٹ میں دنیا کی ڈگنیٹریز تھے، گوگل میں آپ جا کے چیک کر لیں، دنیا کا جو پراسپرس ورلڈ کا جو لاٹ تھا وہ جمع تھا، جس میں ان ممالک کی رائلٹی تھی، ان ممالک کی جو کی گلوبل سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں راحت فتح علی خان نے پرفارم کیا۔ اردو ہمارا میوزک، اور اندر آڈیٹوریم کے اندر جو کراؤڈ ہے وہ جھوم رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ Why they say that music is a universal language؟ اسی طرح آ جائیں ہندوستان، آپ کے ملک کا اس وقت سب سے بڑا پرفارمنگ آرٹ کا سیلیبریٹی چار ہیں، عاطف اسلم کو سب جانتے ہیں، علی ظفر کو، اسی طرح مائرہ خان، اور چوتھا جو جناب فواد خان۔ یہ تو اسلام آباد کراچی میں بھی پڑھتے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ ایک صاحب پی سی میں لاہور میں پینٹنگ کر کے گانے گاتے تھے، کسی نے جیب میں کچھ ڈال دیا، دے دیا تو ٹھیک ہے، پینٹنگ بک گئی۔ عاطف اسلم اسلام آباد کے مختلف F10 میں جنا سپر میں پھرتا تھا جب صاحب، انڈیا نے ان کو اٹھایا۔ آج
کہاں پہنچ گئے ہیں وہ؟ ایک اور ہستی ہیں ریشما، صحرا میں بیٹھ کے گاتی تھی، ہم نے قدر نہیں کی، کوئی اور لے گیا، اور کل 9 نومبر تھا، غالب ہمارا تھا، انڈیا نے مووی بنا لی، انڈیا نے اس پہ کام کیا، غالب کو وہ لے گئے، اب وہ جناح پہ بھی کام کر رہے ہیں اور اقبال پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز کو آپ سے لے رہے ہیں۔ Where are we؟ جب مجھے اپنی روایات اور تہذیب کا نہ پتا ہو، آپ نے دیکھا چیئرمین کشمیر کمیٹی فیڈرل منسٹر کا عہدہ ہے، یہ جو بیچ میں کرسی جب چھوڑی تھی، اللہ میں اور بڑی بات سے بچائی، یہ میرے لیے تھی، کیوں چھوڑی میں نے وہ کرسی؟ Why I went there؟ جب اب اوپر آ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کو میں نے کیوں کہا کہ میں آخر میں جاؤں گا، آپ اوپر جائیں گے؟ ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے اپنی بہن کو کیوں کہا کہ آپ اس جگہ آکوپائی کریں؟ یہ وہ ہمارے ویلیوز ہیں۔ عہدہ کسی کو عزت دے گا، رتبہ کسی کو عزت دے گا۔ آج ہم جس دنیا میں اور زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ہم ٹک ٹاک کے تھرو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھے برانڈڈ کپڑے پہن کے، اچھی انگریزی بول کے ہم دنیا میں پرومیننٹ ہو جائیں گے۔ So the aim of coming up with this particular advisory board کہ اسپورٹس اینڈ کلچر دنیا کو اور انسانوں کو جوڑتی ہے، اور ہم کلچر کو، آج میں آپ سے پوچھوں، my question is name one Kashmiri singer۔ Name one Kashmiri folk singer۔ Name one Kashmiri historian, author۔ How many districts Azad Kashmir has؟ کسی کو پتا ہے آزاد کشمیر کے کتنے اضلاع ہیں؟ ان کے لیے تالیاں بجائیں گے، پلیز دل سے تالیاں بجائیں ان کے لیے۔ یہ ہمارے انٹلیکٹ کا لیول ہے، اینڈ وی آر کمپیٹنگ اگینسٹ ہوم۔ اب سن لو ڈاکٹر انیس صاحب، میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اور اللہ نے سوچ اور فکر، اللہ بڑی بات سے بچائے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے عقیدے پہ، قرآن کی آیتوں پہ، اسکول آف تھاٹ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، امام بارگاہوں پہ، خانقاہوں پہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ خیر، قرآن مجید کی صورتوں پہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پہ، غزوہ خندق پہ، غزوہ احد پہ، غزوہ بدر پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اینڈ یو آر کمپیٹنگ اگینسٹ دیم۔ جب میں اپنی شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرماؤں، جب اردو بولتے ہوئے شرماؤں، جب میں یورپ اور امریکہ میں انویسٹمنٹ کروں اور ہوٹل پہ پاکستانی کے ساتھ انڈین لکھنے پہ مجبور ہوں، what do you think the world is going to value you؟ آج اپنی کلچرل آئیڈینٹی کے لیے جس طرح کشمیری، چاہے وہ ڈیموگرافک ٹیررزم ہے، کلچرل ٹیررزم ہے، انفارمیشن ٹیررزم ہے، ان کی پراپرٹیز، ان کے جابز، ان کی آئیڈینٹی، ان کے آرٹیزنز، ان کا کلچر، ایوری تھنگ ہیز بین، ان کی ٹورزم، سب کچھ لے لیا گیا۔ اس میں اس لیے نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ بات ہو چکی ہے۔ آج مجھے بتائیں یہ نیشنل اینتھم کیوں بجتے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ایک فوجی جوان بارڈر پہ کھڑا ہے، ایف سی لیوی والا، اس ملک اور آپ کے لیے کیا رشتہ داری آپ کے ساتھ، وہ اپنا آپ قربان کر رہے ہیں؟
یہ جو پاکستانی یا انڈین بار میچ کھیلتے ہیں اپنے ملک سے جڑی ہوئی ہر چیز کو کیوں اون کرتے ہیں, ویلیو کرتے ہیں اور ایک ایکسٹریم لیول تک جاتے ہیں. So the message is explore and go back to your roots. جاؤ اپنی بنیادوں کو پہچانو. سر سید احمد خان کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ شاہین, عقاب, امامت, خودداری, کیا ضرورت تھی اقبال رحمت اللہ علیہ کو اس کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کرنے کی؟ میرے بچوں, کشمیر کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے, آج سن لو غور سے, کسی نے کہا پاور کرپشن, ایبسولوٹ پاور کرپشن, ایبسولوٹلی. فخر امام صاحب کی یہ ان کرکس تھا. ڈاکٹر انیس صاحب کا کرکس یہ تھا کہ دنیا کے اس گلوبل سسٹم میں, نیشن سٹیٹ سسٹم میں, سٹیٹ فلرش تب کرتا ہے جب سٹیٹ سے جڑی ہوئی ہر چیز اٹھتی ہے. ایم آر آئی ڈاکٹر صاحب, یہی آپ کا کرکس تھا. وانی صاحب آئے اور وانی صاحب نے کیا کہا؟ وانی صاحب نے کہا کہ جی باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی کام نہیں ہو رہا. ایک زبان کو تو پروٹیکٹ نہیں کر سکے, اکیڈمی بنا نہیں سکے. تو وانی صاحب وہ جو لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کی, اس کے اندر جو ریاست پاکستان کانسٹنٹلی انویسٹ کر رہی ہے, اور اگر آج ان کی تقدیر کے فیصلے میں شروع کر دوں تو سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ان کا کام تھا, ان کو کرنا چاہیے. ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں, ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے کے پی ایل جو کروائی, کیوں کروائی؟ کشمیر پریمیئر لیگ کیوں کروائی؟ تاکہ یوتھ کو پتہ چلے کہ اس گلوبل ارینا میں آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے. سیلیبریٹی کرکٹ لیگ ابھی ہم وہاں پہ کرانا چاہتے ہیں. ہم اسی طرح یونیورسٹیز میں ریچ آؤٹ کر کے جو یوتھ امبیسڈرز پلان پہ پروگرام پہ لگے ہوئے کہ ویلاگر بنے, بلاگر بنے, اپنی کشمیر کو گلوبلی پروموٹ کریں. آج سمارٹ فونز کے تھرو become the true ambassadors of کشمیر. آج جب ادارے ہیں, لوگ ہیں, لیکن جب کام نہیں ہو رہا, میں انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جاؤں, میں لا فیئر کے حوالے سے جاؤں, ایک عجیب قسم کی مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے جس سے انڈیا بینیفٹ کر رہا ہے. میری ایک انڈیویجول کی نالائکی کے لیے ریاست کو تو نہ بلیم کریں. پاکستان is committed with you. اگر میں نالائق ہوں یا وہ شخص نالائق ہے جو وہ نہیں ڈیلیور کر سکا آپ کے ذمہ داران میں جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں آزاد کشمیر میں, اس کے لیے پلیٹ فارمز پہ سوچ کر بولنا یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے ہماری. We will never allow anyone in any capacity to undermine Pakistan. وانی صاحب, پاکستان کشمیر کے لیے اور وہ جو آوازیں اور جو سوچ ہے, اور تو چھوڑے ہم تو نیشنلسٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ پہلے کشمیر کو آزاد کر لیں. and why Prime Minister Pakistan as an ambassador would be telling the entire globe. بچوں سن لو کہ who is India and Pakistan to decide the fate of Kashmir? What does that mean? میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور 2 ممبران آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. اپوزیشن نے اس پر کیا کیا نہیں کیا کمیٹی میں. ہم سوچتے بعد میں اور ادھر آ کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. ایتھنیسٹی ہو, لنگوسٹکس ہو, anything related to that culture and as a whole, کسی کی شناخت کی بات ہو تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور یاد رکھیں یہ بہت سینسیٹیو ہے.
کسی کی ماں بہن کی بات چوک چوراہوں میں نہیں کی جاتی، کسی کی بیٹی کی بات چوک چوراہوں میں نہیں کی جاتی کہ وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے اور دشمن اس کے آپ کے خلاف استعمال کرے، اور ایک طرف لوگ قربانیاں دے کے اپنے جوانوں کو پاکستانی جھنڈوں میں دفن کریں، ان کی قیمت نہ لگے، 29 سال جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کو روزانہ کے طور پہ ٹارچر بھی کیا جائے اور ان کو لالچ بھی دی جائے، پھر بھی وہ ٹکرائیں۔ وہ بچے جو پروفیشنلی ویل ایکوپڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، وہ کیا نہیں پتا کہ ان کے ڈریکونین لاز ہے، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ٹی وی چومتے ہیں۔ آپ کی یہ بات ان کے لیے کیا میسج دے گی؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں وہ کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے؟ شبانہ اعظمی کا ہسبینڈ جاوید اختر شاعر ہے، انڈین موویز کے لیے گانے لکھتا ہے، وہ ممبئی میں گھر نہیں لے سکتے۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، یو نیم اینی مسلم ان انڈیا، ابھی یہ انڈین فاسٹ بالر جو مسلمان ہے شامی، کیا کیا گیا اس کے ساتھ؟ کوئی اس کے خلاف کسی ہائی لیول کی کوئی بات کی گئی؟ ہم یہاں پہ مرد مجاہد اور مرد مومن بن کے آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ۔ پاکستان کا بچہ پاکستان کی تمام اکائیاں ہمارے لیے کشمیر ایمان ہے۔ اگر نالائقوں نے نہیں کیا پہلے، my mother should not be blamed for that۔ پاکستان ریاست ماں ہے، ماں کو ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ تو آئیں آج ہم کلچر کو اون کریں، اپنے روایات اقدار کو اون کریں، آئیں اپنی بنیاد سے ہر جڑی ہوئی چیز کو پروموٹ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو باہر سے کسی نے نہیں آنا۔ اگر آج آپ نے اپنے گھر کی عزت کو اپنی عزت نہ سمجھا تو ان گھروں کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ سو اس کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا، رب کا واسطہ ہے، رب کا واسطہ ہے، جب اللہ کے محبوب کے دور میں 23 سال نبوت کے دور میں جیسے جیسے فیصلے آنے شروع ہوئے، کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ آل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے چیلنج نہیں کیا آل بیت میں، اور کیا کہا؟ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، اگر تو ہم سے راضی ہے۔ چائنیز کیا کہتے ہیں؟ وانی صاحب سن لیں آپ بھی، چائنیز کہتے ہیں کہ ہم نے افیون کھانے سے لے کر تک وہ سفر جب ہم ہانگ کانگ کو اپنا سکتے ہیں، اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو، مضبوط کرو۔ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کینٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ۔ جب ہم مقروض ہو، اپنی ذات کے حوالے سے قرضے لیتے ہو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اور وہ سٹرنگ سے اٹیچ کریں، آپ کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ چین کہتا ہے کہ دنیا مجھے انڈرمائن کرتی تھی، اب دنیا کے فیصلے میں کر رہا ہوں۔ کیسے کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ پھر میں ختم کروں گا۔ موسٹ فیورڈ نیشن، جتنی بھی چیزیں چائنا ایکسپورٹ کر رہے ٹو دا پراسپرس ورلڈ، اسپیشلی یو ایس، ابھی ٹریڈ وار ہوئی ہے چین اور امریکہ میں، جتنی بھی وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ امریکہ اور یورپ کی مارکیٹ کے ہر گھر میں وہ استعمال ہو رہی ہے۔ امریکن پروڈکٹ کیوں استعمال نہیں ہو رہے چائنا میں؟ مقصد یہ ہے کہ ایسی قوم بنو کہ آنے والی جس نے آپ پر فخر کریں۔ آصف علی کو لوگ کیا کیا کہتے تھے؟ 2 میچ میں، یہ 2 منٹ میں اور سیکنڈ میں ہماری سوچ بدلتی ہے۔ مانی صاحب یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو ایڈوائزری بورڈز ہم نے بنایا، بھی آپ کو پتہ نہیں امریکہ میں ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ دشمن کون تھا آپ کا؟ اپنے تھے، جو 50 اور 100 ڈالر کے لیے خبر بنانے کے لیے پاکستان کے مقدمے کو، ریاست کو، کشمیر نیریٹو کو کل کرنا چاہتے ہیں۔ So now the time has come, boys and girls۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ دھرتی ماں، یہ ماں ہے۔
اور اس کی دو چیزیں آج بچوں لکھ لو اپنے دل اور دماغ پہ. پاکستان کی بنیاد پتہ ہے کیا؟ دو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں. ایک نیوکلیر، ایک کشمیر ہے. انکمپلیٹ ایجنڈا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ تھرو کلچر اینڈ اس کے علاوہ ڈیجیٹل فرنٹ ہے، ایکیڈیمیا ہے، یوتھ ایمبیسڈر ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جو ہماری ایڈوائزری بورڈ ہے، ایمبیسڈرز جو ڈپلومیسی کے حوالے سے انٹرفیتھ ہارمنی ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنایا اور اس میں پروفیشنل رکھے اور 99% اس میں کشمیریز ہیں. اگر میں آج اس پہ یہاں پہ رسپونڈ نہ کرتا تو بدقسمتی سے جب میں اس یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں وہ ایک بات اسکالر کی کہی کو پکڑ لیتے ہیں، 999 نیکیاں بھول کے ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں. Nobody is perfect except Allah. Yes دیر ہوئی ہے، یس ہم الٹیمیٹ آبجیکٹیو ابھی تک اچیو حاصل نہیں کر سکے، لیکن نا امیدی کفر ہے، گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. گمان ہمارا یہ ہے کہ کشمیر، فلسطین، جو بھی وہ تمام قومیں جن کو اضطراب میں، آزمائش میں یا ان کو کسی طرح سے سبجوگیٹ کیا گیا، کسی طریقے سے ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، انشاءاللہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ وہ آزادی کی سانس لے سکیں گے اور پاکستان آنے والے وقتوں میں ایک ایسا ملک بنے گا جس پر آنے والی نسل فخر کریں گی. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد کی انسانیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد.